میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بعد جماعت مغرب کی نماز ادا کرنے کی توفیق و مرحمت فرمائی۔ ہم لوگ ایک فکر کو لے کر کے بیٹھے ہیں۔ بیٹھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے جو ارشاد فرمایا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو کچھ تم سن رہے ہو، جو موجود لوگ ہیں وہ غائبین تک پہنچا دیں۔ اور یہ کام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب وہ کام اس امت کے کاندھے پر ہے۔ اب وہ ذمہ داری ہمارے اوپر آ گئی کہ ہم جو کچھ سنیں، ہم جو کچھ پڑھیں، ہم جو کچھ سمجھ رہے ہیں، جو دین کے لائن سے ہو، ایمانیات کے لائن سے ہو، ہمارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک امتی کو سپرد کر کے گیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اسی کے تحت یہ کام چلت پھرت جو ہوتا ہے، تبلیغی جماعت کے نام سے جو موسوم کیا جاتا ہے، وہ تبلیغ کا لفظ ہی آیا ہے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ اللہ کے رسول نے جو فَلْيُبَلِّغ استعمال کیا، اسی سے تبلیغ بنایا گیا ہے۔ تبلیغ کا کام ہے پہنچانا، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو، ان کی باتوں کو، ان کے فرمان کو لوگوں تک پہنچانا، یہی تبلیغ کا مقصد ہے۔ اور تبلیغ کون کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ساری لوگوں کو، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس اشرف المخلوقات میں سے بھی سب سے معظم اور سب سے مشرف جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بنایا۔ تو یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے جو پہلی چیز اس لائن سے بات کی جاتی ہے وہ ایمان کی بات کی جاتی ہے۔ دو چیز ہے، ایک تو کفر ہے اور ایک اسلام ہے۔ کفر کا مطلب یہ ہوا کہ منمانی زندگی گزارنا، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا، ہم جو چاہ رہے ہوں اس کے مطابق زندگی گزارنا، لوگ جو ہم سے چاہ رہے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنا، اپنی عزت کے لیے زندگی گزارنا، اپنی لذت کے لیے زندگی گزارنا، شیطان کی باتوں پر چلنا، اسی کا نام تو کفر ہے۔ اور اسلام یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کے قابو سے نکل کر اپنے آپ کو 100% اللہ کے حوالے کر دینا، یہ اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرما کر کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نائب، یعنی انسان اللہ کا نائب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں میں انسان کو اختیار دیا، اور حتیٰ کہ اختیار یہاں تک دیا کفر اور ایمان کے حاصل کرنے میں بھی اختیار دیا، کہ کفر حاصل کرے یا اسلام پر چلے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار انسانوں کو دے دیا ہے۔ تقدیر کے معاملے میں اللہ نے اختیار انسانوں کو نہیں دیا، حیات و موت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد فرما دیا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، تم میں سے جو چاہے وہ ایمان لے آئے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے وہ انکار کر جائے، کفر اختیار کر لے، شیطان کی راہوں پر چلتا رہے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ظالموں کے لیے جو ہے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ تو کفر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ظالم کا بھی تذکرہ کیا، کیونکہ ایمان والا جو ہوگا اس سے ظلم ہوگا ہی نہیں، ایمان والا جو ہوگا وہ جھوٹ بولے گا ہی نہیں، ایمان والا جو ہوگا وہ غیبت کرے گا ہی نہیں، ایمان والا جو ہوگا وہ چغلی کرے گا ہی نہیں، ایمان والا جو ہوگا جو لڑائی جھگڑا فساد کرے گا ہی نہیں۔ اس لیے ایمان کے بعد اللہ نے ظالم کا لفظ نہیں لایا، ظالم کا لفظ لایا ہے کفر کے بعد، کہ جہاں کفر وہیں پر ظلم ہوگا۔
وہیں پر ارتداد ہوگا، وہیں پر فساد ہوگا، وہیں پر شر ہوگا، وہیں برائی ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالی نے انسان کو اختیار دے دیا ہے کہ جو چاہے ایمان لے آئے۔ تو ہم لوگ تو بڑے خوش نصیب ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلمہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم کلمہ پڑھ لیے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد ہم ایمان والے ہو گئے، ایمان والوں کی صف میں شامل ہو گئے۔ اور لیکن ایمان کا درجات ہے، ایمان کے کیا ہے؟ درجات ہے، ہر چیز کا درجہ ہے، ویسے ایمان کا درجہ ہے۔ تو ایمان کو بڑھانا ہے، پہلے کلمہ کا اقرار، توحید کا اقرار ہو جائے، اس کے بعد انسان محنت و مشقت سے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ جیسے دنیاوی کام میں محنت و مشقت سے اپنی ترقی کو بڑھاتا ہے، ویسے ہی دین کے لائن سے بھی ایمان کو بڑھایا جاتا ہے۔ ایمان کے بارے میں آیا الایمان یزداد و ینقص، ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، کہ جب آپ کے اندر ایمان بڑھے گا تو آپ جو ہے مومن کے صفات کے حامل ہو جائیں گے، جب ایمان گھٹے گا تو ان صفات سے آپ محروم ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ سوئے ہوئے آپ کو نماز پڑھنے کی طبیعت نہیں ہوگی، پتہ یہ چلا کہ ایمان گھٹ گیا ہے۔ آپ کو قرآن کرنے کی، تلاوت کرنے کی طبیعت نہیں ہوگی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان گھٹ گیا ہے۔ آپ کو ذکر کرنے میں مزہ اور لذت نہیں ملے گا، تو پتہ یہ چلا کہ ایمان گھٹ رہا ہے۔ تو ایمان جب بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات قرآن میں بیان فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ قلوبہم، مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے اللہ کا ذکر ہو، جو اللہ کا ذکر جب ہو تو اس کا قلب جو ہے، دل جو ہے وہ لرز جاتا ہے، وہ کانپ جاتا ہے، پگھل جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے۔ یہ مومنانہ صفات ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے نا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اس کو دنیا کے کسی شے پر بھروسہ نہیں ہوتا، بھروسہ ہوتا ہے تو صرف رحمان پر ہوتا ہے، رب پر ہوتا ہے، اللہ پر ہوتا ہے۔ اس کا یقین کامل یہ ہو جاتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ سے ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا اللہ سے ہوگا۔ ہمارے مرض ہے، بیماری ہے، جادو ہے، جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی طرف سے نہیں ہے۔ جادو بھی جو ہم سے ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہی ہوگا۔ باقی دنیا کی کوئی چیز ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ تو 100% جو ہے اللہ پر بھروسہ ہو۔ یہ مومن کے 3 صفات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب یہ تینوں صفات ہمارے اندر ہو تو ہم اندازہ لگا لیں گے کہ ہمارے اندر جو ہے ایمان بڑھ گیا ہے، ہمارے اندر ایمان بڑھ گیا ہے۔ اور جب یہ تینوں چیز سے خالی ہو، کم ہو، تو یہ پتہ چلے گا کہ ایمان گھٹ رہا ہے۔ تو وہی ایمان بنانے کے لیے ایک چلتا پھرتا مدرسہ قائم کیا گیا، جس مدرسے کا نام ہے تبلیغی جماعت۔ یہ مدرسہ وہ ہے جہاں چلتے پھرتے آپ سیکھ سکتے ہیں دین کو، جہاں پر ایمان کی آپ سیکھ سکتے ہیں، ایمان بنا سکتے ہیں۔ جیسے کمپنیوں کے اندر سامانیں بنائی جاتی ہے نا، وہاں چیزیں بنائی جاتی ہے، سامان تیار کیا جاتا ہے، ویسے ہی تبلیغی جماعت وہ شعبہ ہے جہاں ایمان بنانے کا کام ہوتا ہے۔ تو جب تک اس میں لگیں گے نہیں، جب تک اس میں ہے کیا کہ وہاں سب سے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، کیونکہ جماعت میں جانے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ حتیٰ کہ جو دنیاوی کام ہے، کھانا پینا، یہ بھی آپ کو وہاں امیر صاحب کے تابع ہو کر کے کرنا ہوگا، تو یہ بھی قربانی ہے۔ آپ گھر میں اپنے من سے چلتے ہیں، آپ آزاد ہیں، لیکن تبلیغی جماعت میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ امیر کی پیروی کرنی ہے، تو یہ بھی قربانی ہے، وقت کی قربانی ہے، مال کی قربانی ہے۔ تو ہر جگہ کیا ہے؟ قربانی۔ جب قربانی دیں گے تو ایمان بڑھے گا۔ آج جمعہ میں بھی امام صاحب بات کر رہے تھے تو وہی جوڑ ہے، تو جوڑ ہے تو ہم لوگ اس کی محنت کریں، اور مقصد یہ ہو کہ کم سے کم جو بے روح یہ کام ہوتا جا رہا ہے، روح نکلتی جا رہی ہے، اس کی فکر کریں۔
اس میں پھر اثر نو روح ڈالنے کی ضرورت ہے، جیسے ہمارے اکابرین نے اسلاف نے ڈال کر کے کام کیا، ویسے ہی اسی نہج پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جو بڑوں نے بتایا ہے نا، بڑوں سے ہٹ کر کے اگر کام کریں گے تو یہ گمراہی کا ذریعہ ہو جائے گا۔ جو ہمارے امیر صاحب ہیں، اگر ان کی بات سے ہم اپنے قرآن و حدیث بھی ہو تو بڑوں نے جو کہا ہے اسی کے مطابق چلنا ہے۔ علماء بھی فرماتے ہیں کہ جیسے احادیث کے اندر دیکھیے بہت ساری روایات ہیں، تو کس روایت کو قبول کریں گے؟ تو اکابرین نے بتایا کہ جمہور علماء کی جو رائے ہے اسی رائے کو مانیں گے۔ روایات تو بہت ہیں لیکن ہر روایات کو اگر مانیں گے تو الجھ کر رہ جائیں گے، تو اس لیے کہا گیا کہ جمہور علماء کی جو رائے ہے اسی رائے کے مطابق ہم چلیں گے۔ ویسے ہی تبلیغی جماعت میں جو ہمارے بڑے امیر ہے کہ نہیں، وہاں سے جو بات طے ہوتی ہے اس کے مطابق کام کریں۔ تو انشاءاللہ ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ایمان کو کیا کریں، بنائیں، ایمان کو بنائیں۔ کلمہ پڑھ کر مومن تو ہو گئے لیکن ایمان کس درجے کا ہے یہ ہم اور آپ بخوبی جان سکتے ہیں۔ ہر انسان کو کہا گیا کہ اپنے آپ کو بدلنا ہے، جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلیے گا تب تک کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ جس کو خود خیال ہو اپنے حالت کے بدلنے کی۔ جب تک ہم اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے اللہ بھی نہیں بدلے گا۔ تو انشاءاللہ 3 دن کا، 40 دن کا، سال کا ہے کہ نہیں، ان سب کا جو ہے ارادہ کیجیے، اللہ تعالیٰ ارادے کو بھی دیکھتا ہے۔ نومبر میں 19 تاریخ کو ووٹ نکلی ہے۔ جنوری فروری 2 مہینے چلیے اللہ ارادہ کرنا اللہ تعالیٰ کی کا نہیں نہ ارادہ تو سب آدمی ہے۔ ارادے میں بھی ایک نیکی ہے، یہ ارادہ خراب ہوا۔ اب رہا یہ کہ پرسوں جو ہے سو جو رکھا گیا ہے کہ جو ہے ہمارے حلقے اور اس دور میں جو ہے ابھی رحمان آ گئے